بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 صادقین میں سے ہے جو ابتدائے اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تنوں میں دودھ بھر دینا اللہ پاک کا کام۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن حضرت بلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال جو پہلے ہی اپنا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسا کرنے پر آپ کا مالک آپ کو صحرا کی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت بلال کا آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان معصوم چہرے پر بے تحاشا مارتا اور شرک کرنے پر مجبور کرتا، مگر یہ ان حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آخر تک ہار کر کہنے لگا، بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے تو حضرت بلال کو کفار کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بے تاب ہو گئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں حضرت بلال کے مصائب سن کر اشکبار ہو گئی۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال کو سخت تکلیف دی جا رہی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، کچھ روپے ہوتے تو بلال کو خرید لیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے جا کر کہا، مجھے بلال خرید کر دو۔ حضرت عباس نے بلال کو خرید دیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو آزاد کر دیا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔